اسی لیے میں آپ کو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، ہر ایک کے پاس جاؤ، ہر ایک کو دیکھو، سبحان اللہ، پھر اپنا معیار بھی دیکھو، سبحان اللہ، کا کاروبار بھی دیکھو، سبحان اللہ، تاکہ آنے جانے پر تمہیں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ ہم کہاں آ رہے ہیں، سبحان اللہ، کس کے ساتھ یاری لگائی ہے، سبحان اللہ، کس کے ساتھ دوستی بنائی ہے، سبحان اللہ، کس کے ساتھ پیار کیا ہے، کہاں دل لگایا ہے، سبحان اللہ، کہاں نیت پہنچائی ہے، سبحان اللہ، کہاں مراد مانی ہے، سبحان اللہ، آپ کو فخر ہونے لگ جائے۔ سبحان اللہ، ویسے غرور اچھی چیز نہیں ہوتی، لیکن نیکی میں غرور کرنا بھی اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکی کر کے اپنی دنیا میں بندہ مست ہو جائے نا کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ ایسے تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ نیکی اس طرح بھی کر سکتے ہو، ایک ہاتھ سے نیکی کرو، دوسرے ہاتھ سے ڈھول بجاؤ، تاکہ لوگوں کو نیکی کے بارے میں شعور ملے، اچھے کام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں تو آپ کے اٹھنے میں اچھائی، آپ کے بیٹھنے میں اچھائی، سبحان اللہ، آپ کے جاگنے میں اچھائی، سبحان اللہ، اور آپ کے سو جانے میں بھی اچھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھانے پینے میں اچھائی، اور تو اور یہاں بھوکے رہنے میں بھی اچھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ہٹ کر سوچیں کہ آپ کہاں ہیں، کیا ہیں، آپ کو کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کل کے مناظر آپ کو یاد رکھنے چاہیے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس جماعت کا حصہ بنیں۔ سبحان اللہ، اب آپ سکون مانگنے والے نہیں ہونے چاہیے، سکون بانٹنے والے۔ سبحان اللہ، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، ساڈی جان تے ساڈی جان، یا سلطان۔ اب آپ کو خوشبو مانگنی نہیں چاہیے، اب آپ کو خوشبو بن جانا چاہیے۔ اب آپ کو ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کو منزل مقصود سے ملانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا یا نعرہ سلطانیہ، حق بہت سچ، حق بہت سچ، حق بہت سچ۔ اب آپ ایٹم نہیں ہیں، آپ ایٹم بم ہیں، لیکن وہ ایٹم بم نہیں جو پھٹے اور پھٹ کر خود بھی پھٹ جائے اور جو قریب بھی آ جائے اس کو بھی پھاڑ دے۔ نہیں، آپ وہ ایٹم بم بن جائیں جو پھٹنے والا نہیں ہے، پھٹے ہوئے کو بھی جوڑنے والا۔ سبحان اللہ، اب آپ کی منزل بڑی واضح ہے، تو آپ کا کردار بھی بڑا واضح ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ کو آپ کی شناخت دے دی گئی ہے، سبحان اللہ، آپ کو آپ کی پہچان دکھا دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اب میں قرآن کے پہرے میں وہ پہچان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ارشاد پروردگار ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ ذرے نہیں ہیں، آپ قطرے نہیں ہیں، آپ لمحے نہیں ہیں، آپ سال نہیں ہیں، آپ صدیاں نہیں ہیں، آپ ایک حقیقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تشکیل و ترتیب اس انداز میں پروردگار نے عطا فرمائی کہ فرمایا آئینہ مصطفیٰ میں دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم
پر کو بنانے والے کو بھی پیار آ رہا ہے. سبحان اللہ. ارے اب تمہیں گرنا نہیں چاہیے. سبحان اللہ. اب تم وہ پھل نہیں ہو جو درختوں سے گر جائے. سبحان اللہ. اب تم وہ درخت ہو جس پر لگے ہوئے پھل اس درخت کی پہچان دے رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم وہ شجرے سایہ دار ہو سبحان اللہ جس کے نیچے لوگ پناہ لے رہے ہیں. سبحان اللہ. اب تم وہ صبر آور درخت ہو جس کی لذت سے لوگوں کو منزل مراد مل رہے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ کا کام بالکل مختلف ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا کام بالکل ہی جدا گانا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اب چاہیں تو دعویٰ بھی کر سکتے ہیں سبحان اللہ. اور آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. جس مرکز سے آپ کا رابطہ ہوا ہے سبحان اللہ. وہی مرکز آپ کے پیار کی سب سے بڑی ہے. سبحان اللہ. لقد خلقنا الانسان سبحان اللہ. احسن تقویم. سبحان اللہ. یہی نہیں بنا دیا ہے چھوڑ دیا ہے نہیں. فرمایا لقد کرمنا بنی آدم. سبحان اللہ. بہت بڑی بتا رہا ہوں آپ. سبحان اللہ. اور بڑی چیز کو وصول کرنے کے لیے بڑا بن جانا چاہیے. سبحان اللہ. فرمایا ہم نے اس وجود کی تشکیل سے جو حسن ظاہر کیا ہے سبحان اللہ. اس حسن کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے اس نسل انسانی کے ایک ایک فرد کو پوری بنی نوع آدم بزرگی کا تاج عطا کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کوئی اپنے اجڑے کپڑوں کو داغدار کرتا ہے تو یہ کپڑے کا قصور نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت بڑی نعمت عطا کی اللہ نے. اگر کبھی داغ لگ بھی جائے بے خبری میں تو یہی نظام رحمت جس کو ہم پیرو بریدی کہتے ہیں یہی وہ نظام رحمت ہے جس میں داخل رہنے والا اور شامل رہنے والا داغ دھونے کی حاجت اس کو نہیں ہوتی. یہ نظام ہی اس کے داغ دھو ڈالتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں آپ سے کہوں کردار بدلو, اخلاق بدلو, گفتار بدلو, رفتار بدلو, سوچ بدلو, فکر بدلو, کلام بدلو, نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں نیت بدل لو. سبحان اللہ. اس نیت کو حسین کر لو. سبحان اللہ. اور نیت کا حسن چونکہ دل سے تعلق رکھتا ہے اور دل گوشت کا لوتھڑا ہے. سبحان اللہ. گوشت کے لوتھڑے کی کوئی قیمت نہیں ہے. سبحان اللہ. لیکن جب یہ دل مومن بن جاتا ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب اس دل کو ایمان کی کیفیات نور مل جاتی ہے, سبحان اللہ. اور ایمان ماننے کا نام ہے, ماننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور خوش نصیبی ہماری یہ کہ ہم ان ماننے والوں کے حسن میں شریک ہیں جن میں جاننے کی ضرورت نہیں رہتی. سبحان اللہ. بلکہ وہ جو تسلسل ماننے کا آ رہا ہوتا ہے نا, اس تسلسل کی وجہ سے ایمان کی دلیل نہیں مانگنی پڑتی. وہ تسلسل اور وہ لنک جو ہے جس سے کڑی سے کڑی مل کر زنجیر بن رہی ہوتی ہے, وہ ایمان کا حسن بن کر دلوں کی نگہبانی کر دیتی ہے, دلوں کو اپنے دائرہ اختیار میں لے لیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بزرگی کا تاج اللہ نے بنی آدم کے لیے رکھا, انسانیت کے لیے رکھا, اب
نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہتے ہیں جو پہلے ہی بے رنگ ہے اس کا رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یا جو پہلے ہی ایسا رنگ ہے جس رنگ پر داغ کیا لگے گا؟ داغ بھی تو اسی پر لگتا ہے نا جو اجلا ہوتا ہے، جو صاف شفاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی اجلے پن کو بچانا ہے. ایمان ہی نہیں ہے تو داغ کیا لگے گا؟ لباس اجلا ہی نہیں ہے، پہلے ہی داغ ہے، اب داغ کیا لگے گا؟ اس لیے جب آپ اس دائرہ ایمان کا حسن بن گئے، اب فرمایا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے خود پروردگار کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جو میں بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھنا ہے آپ نے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین. اب آپ نے جائزہ لینا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، سبحان اللہ. ایمان کے کس معیار پر کھڑے ہیں. سبحان اللہ. مانا تو کیا مانا اور مان کر کیا مان رہے ہیں، یہ وہ کیفیات ہیں. اگر آپ کو ان کی سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو سکون کی تلاش میں نیند کی حاجت نہیں ہوگی، خوراک کی حاجت نہیں ہوگی، صحت کی حاجت نہیں ہوگی، دوستی یاری کی حاجت نہیں ہوگی. اب آپ کے لیے سکون کی ایک ایسی دنیا قائم کر دی گئی ہے جس میں کبھی اضطراب پیدا نہیں، جس میں کبھی نفس پرستی نہیں پیدا ہوگی. اب خود تم ایک ایسی دنیا بن گئے ہو سبحان اللہ. جس میں بس اللہ کے پیار کے جلوے بکھرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. نعرہ سلطانیہ. اب اس کا تعلق دور نزدیک سے بھی نہیں ہوتا. میں آخری بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور اسی بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو کوئی بھٹکانا بھی چاہے، کوئی بہکانا بھی چاہے تو نہ آپ بھٹک سکیں گے نہ آپ بہک سکیں گے. کیونکہ یہ جو دل ہے اس کے ساتھ ہی نفس ہے، اور اکثر یہ ہو جاتا ہے جب دل کی حفاظت صحیح طریقے سے نہ ہو رہی ہو تو نفس پر شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے. پھر بہت سارے دوست جن کے مراقبے کھلتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جسے وہ دل کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نفس کی بات ہوتی ہے، جسے خدا کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ابلیس کی بات ہوتی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو ایک ایسا مرشد چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل اور نفس کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑے ہو، سبحان اللہ. یا پھر ایسا معاملہ کر دے کہ نفس نفس نہ رہے وہ بھی دل بن جائے. سبحان اللہ.